السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ مثلا حالت احرام میں کسی پر غسل فرض ہوا، مثال کے طور پر وہ گاڑی میں تھا اور اس کو نیند آ گئی، جس کی بنا پر اس کو احتلام ہوا، غسل فرض ہوا، تو اس صورت میں یہ کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چاہے اس نے مدینہ سے احرام باندھا ہے اور جا رہا ہے حرم کی طرف، یا حرم کے اندر مقیم ہے اور احرام اس نے باندھا ہوا ہے، وہاں پر اس کو غسل لازم ہوا، غسل جنابت، چاہے جو بھی صورت ہو، ان صورتوں میں اگر اس پر غسل لازم ہوا تو یہ جا کر غسل کرے گا۔ اگر احرام گندہ ہو چکے ہے تو احرام کو دھو کر دوبارہ پہنے گا۔ تفصیلی جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی حالت احرام میں غسل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لہذا غسل فرض ہوئے بغیر بھی محرم جو احرام میں ہو غسل کر سکتا ہے، جبکہ فرض ہونے کی صورت میں تو بدرجہ اولا غسل کرنا ہوگا۔ یعنی حاصل یہ کہ ہر صورت میں غسل کر سکتا ہے، یعنی جہاں سے اس نے احرام باندھا ہے مسجد عائشہ سے، تو وہاں پر بھی جا کر دوبارہ غسل کر سکتا ہے، یا کوئی اور جگہ اس کو میسر ہو تو وہاں سے بھی وہ غسل کر کے دوبارہ احرام باندھ سکتا ہے۔ یعنی یہ غسل جنابت اس کے احرام کے لیے معنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے احرام ٹوٹ گیا لہذا مسجد عائشہ میں جانا ضروری ہے۔ تو مسجد عائشہ میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اب جب اس نے ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اس کے لیے جب جنابت کا غسل اس پر لازم ہوا تو اس کے لیے صرف غسل کرنا لازم ہے۔ اس غسل جنابت کی وجہ سے اس کا جو احرام ہے وہ نہیں چھوٹتا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان عبداللہ بن العباس والمسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فوجدت يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأته حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته يفعل۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابوا کے مقام پر احرام والے کے سر دھونے کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ احرام والا سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور نے کہا کہ احرام والا سر نہیں دھو سکتا۔ ایک نے کہا کہ سر دھو سکتا ہے اور دوسرے نے کہا کہ سر نہیں دھو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو میں نے انہیں دو لکڑی کے درمیان غسل کرتے ہوئے پایا اور ایک کپڑے سے پردے کیا ہوا تھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن حنین ہو۔ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنے سر کو کس طرح دھویا کرتے تھے؟ بس حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا اور اس سے نیچے کر دیا یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا۔ پھر ایک آدمی سے اپنے اوپر پانی ڈالنے کے لیے کہا تو اس نے اس کے سر پر پانی ڈالا، پھر ہاتھوں سے سر کو حرکت دی اور انہیں آگے پیچھے لایا، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، اسی طرح مسلم میں بھی ہے اور دوسری بھی بہت ساری کتب کے اندر ہے۔ حاصل یہ کہ حالت احرام میں
غسل فرض ہونے کی صورت میں غسل یہ لازم ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا احرام نہیں ٹوٹتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔